بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس الصرف کا سلسلہ شروع ہے۔ ہم مثال کے قوانین شروع کر چکے ہیں۔ آج کے درس میں ہم یوسر والا قانون پڑھیں گے۔ ہر وہ یا جو ساکن ہو اور غیر مدغم ہو اور ماقبل اس کا ضمہ ہو تو اس ماقبل والے ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کرنا واجب ہے چند جگہوں میں۔ نمبر 1، وہ کلمہ افعل یا فعلاء صفتی کی جمع ہو، جیسے بیزن اصل میں بیزن تھا۔ نمبر 2، وہ کلمہ فعلا صفتی ہو، جیسے غیزہ اصل میں غیزہ تھا۔ نمبر 3، وہ کلمہ اسم مفعول ثلاثی مجرد اجوفی یائی کا ہو، جیسے مبیع اصل میں مبیوع تھا۔ اور باقی تمام جگہوں میں یا کو واو سے تبدیل کرنا واجب ہے، جیسے یوسر اصل میں یوسر تھا۔ اس قانون کو سمجھنے کے لیے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، جو کلمہ افعل کے وزن پر ہو وہ 3 قسم پر ہے۔ نمبر 1، افعل اسمی، یعنی کلمہ افعل کے وزن پر ہو اور حقیقتاً کسی کا نام ہو، جیسے ارشد، امجد، احمد، یہ تمام نام معاشرے میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 2، افعل صفتی، یعنی کلمہ افعل کے وزن پر ہو اور اس کے اندر صفت والا معنی ہو، جیسے ابیض، اسود، احمر، اخضر، یہ تمام ایسے کلمے ہیں جو افعال کے وزن پر ہے اور اس کے اندر سفیدی، کالا پن، سبز، اس قسم کے معنی اس کے اندر موجود ہے۔ نمبر 3، افعال تفضیلی، یعنی کلمہ افعال کے وزن پر ہو اور اس میں زیادتی والا معنی ہو، جیسے اضرب، زیادہ مارنے والا۔ دوسری بات، افعال صفتی اور افعال تفضیلی میں فرق۔ نمبر 1، افعال صفتی کی مؤنث فعلاء کی وزن پر آتی ہے، جیسے ابیض کی مؤنث بیضاء، احمر کی مؤنث حمراء، اخضر کی مؤنث خضراء۔ اور افعال تفضیلی کی مؤنث فعلا کی وزن پر آتی ہے، جیسے اضرب کی مؤنث ضربا، انصر کی مؤنث نصرا، افتح کی مؤنث فتحا۔ تیسری بات، جو کلمہ فعلا کی وزن پر ہو اس کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، فعلا اسمی، یعنی کلمہ فعلا کی وزن پر ہو اور کسی کا نام ہو، جیسے بشرا۔ نمبر 2، فعلا صفتی، یعنی کلمہ فعلا کی وزن پر ہو اور اس کے اندر صفت والا معنی ہو، جیسے حیکا اصل میں حیکا تھا، یعنی ناز نخروں سے چلنے والی عورت۔ نمبر 3، فعلا تفضیلی، یعنی کلمہ فعلا کی وزن پر ہو اور اس کے اندر زیادتی والا معنی ہو، جیسے ضربہ، زیادہ مارنے والی عورت۔ یہ تھا آج کا ہمارا درس، امید ہے سمجھ آیا ہوگا۔ خوب محنت کیجئے، شوق سے پڑھیے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔